ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور صحرا میں ایک گلاب کا پھول کھلا۔ چونکہ صحرا میں کوئی ایسے قابل ذکر پھول نہیں ہوتے اور کچھ خشک جھاڑیاں اور کیکٹس کے پودے ہوتے ہیں، اس لیے یہ گلاب بہت مغرور تھا۔ اس کو اپنی خوبصورت شکل پر بہت فخر تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ شکایت رہتی کہ اس کے ساتھ اگنے والا ایک کیکٹس کا پودا بہت بدصورت تھا۔ اپنی شکل تو دیکھو کیسی بنی ہوئی ہے، اور دیکھو کتنے کانٹے تمہارے جسم پر لگے ہوئے ہیں، تمہیں تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تمہارے ساتھ دوستی کون کرے۔ کیکٹس بیچارہ گلاب کی باتوں سے بہت پریشان اور دکھی ہوتا، لیکن وہ اس کو معاف کر دیتا۔ بیچارہ کیکٹس تو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ تو خاموش رہتا تھا، لیکن آس پاس کے تمام پودوں نے گلاب کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا بنایا ہے، وہ سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن گلاب کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی۔ وہ ہر روز پہلے سے زیادہ مغرور ہوتا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی، صحرا خشک ہو گیا، بارشیں کم ہو گئیں، یہاں تک کہ پودوں کے لیے بھی کوئی پانی نہ بچا۔ پھر گلاب نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے کیکٹس میں اپنی چونچ ڈالی اور اس میں سے پانی چوسا۔ تو یہ دیکھ کر گلاب بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے کیکٹس سے پوچھا، کیا اس کے لیے کچھ پانی ہے؟ مہربان کیکٹس نے سخت گرمی میں بھی دوست کی حیثیت سے ان دونوں کی مدد کرتے ہوئے آسانی سے اتفاق کیا اور اس کو کچھ پانی دیا۔ چڑیا اور گلاب دونوں نے کیکٹس سے پانی حاصل کیا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ گلاب اپنی گزشتہ باتوں پر جو اس نے کیکٹس سے کی تھیں بہت ہی نادم تھا۔ اس نے رو رو کر کیکٹس سے معافی مانگی۔ کیکٹس بہت مہربان دل تھا، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک دن جب گلاب اور کیکٹس خوشی خوشی باتوں میں مصروف تھے تو انہوں نے ایک مسافر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ مسافر نے جب صحرا میں گلاب کا پھول دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر کیکٹس بہت پریشان ہوا کہ اب وہ گلاب کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانٹے اس کے کپڑوں میں الجھا دیے، جس کی وجہ سے مسافر کو کانٹے چبھے اور اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ تو اس نے گلاب کو نہیں توڑا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آگے چلا گیا۔ گلاب نے ایک دفعہ پھر جان بچانے پر کیکٹس کا شکریہ ادا کیا۔ اب گلاب اور کیکٹس اچھے دوستوں کی طرح رہتے تھے اور کبھی بھی لڑتے نہیں تھے۔ اب گلاب کبھی بھی کیکٹس کو برا بھلا بھی نہیں کہتا تھا۔ سارے ارد گرد کے پودے اب بہت خوش رہتے تھے۔ تو بچوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا؟ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فالتو اور بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، تو ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کی شکل و صورت کا تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا بنایا ہے۔ اگر ہم کسی کی شکل و صورت یا اس کی تخلیق میں کوئی نقص نکالتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔